ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے، اکتوبر کی 22 اور ربیع الثانی کے 18 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. گزشتہ روز وزارت داخلہ کی طرف سے ہائی پاور کمیٹی کی 3 دسمبر کو میٹنگ بلانے کے نوٹس اجرا ہونے اور وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری کے ذریعے اس کی کاپی لداخ بھون میں گزشتہ 16 دنوں سے بھوک ہڑتال پر رہے سونم وانگچک کو دیے جانے کے بعد انہوں نے بھوک ہڑتال ختم کی ہے. اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان، اپیکس باڈی کے رکن چھرنگ درجے لغرک، لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کے چیئرمین ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن موجود تھے، جہاں انہوں نے سونم وانگچک اور ان کے ساتھیوں کو بھوک ہڑتال ختم کرنے کی استدعا کی. اس موقع پر سونم وانگچک نے مرکزی سرکار کی طرف سے کیے گئے اس مثبت اقدام کی سراہنا کی اور احتجاجی مہم کے دوران ان کو ملنے کے لیے آنے والوں اور حمایت دینے والوں کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اپیکس باڈی اور KDA کے ساتھ مرکزی سرکار کی آنے والی مذاکرات لداخی عوام کے امنگوں پر پورا اترے گی. آپ کی ترقی کا نیا ذریعہ سنجیونی کالج آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل سائنس میں آپ کا خوش آمدید. لداخ پیرامیڈیکل کونسل سے وابستہ سنجیونی کالج آپ کو پیش کرتا ہے بہترین تعلیم اور برائٹ مستقبل کا وعدہ. یہاں فراہم کی جاتی ہے مختلف کورسز جیسے کہ GNM، DMSD، میڈیکل اسسٹنٹ، FMPHW، MPHW. اس کے علاوہ آپ کو ملے گی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل میں انٹرنشپ کی ٹریننگ کا شاندار موقع. کیا آپ بھی دیکھتے ہیں اپنا مستقبل کسی صحتی میدان میں؟ تو انتظار کس بات کا؟ پروویژنل ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. رابطہ کرنے کے لیے کال کریں 7051804355 یا 9422598441. ہماری لوکیشن نیئر کونسل روڈ، زمستان، کارگل. سنجیونی کالج، آپ کے مستقبل کی نئی راہ. ایک نجی چینل کو اپنے انٹرویو میں LBA صدر اور رکن اپیکس باڈی چھرنگ درجے لغرک نے مرکزی سرکار کی طرف سے اپیکس اور KDA کے ساتھ آئندہ ہائی پاور کمیٹی میٹنگ رکھنے پر خیر مقدم کیا اور بتایا کہ ہم نے یہ پہلے ہی واضح کیا ہے کہ بات چیت لداخ کے 4 بڑے مدعوں کو لے کر ہوگی، جس میں سے ترجیحی طور پر ریاستی درجہ یا قانون سازیہ دینے کا معاملہ مدعا ہوگا اور دوسری نمبر پر 6 شیڈول کے اندر قانونی تحفظ ہوگی. انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ نوجوانوں کو روزگار کا مسئلہ بھی اتنا ہی اہم ہے. ڈائریکٹر ایجوکیشن لداخ کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں درجہ اول سے درجہ 8 تک کے لیے عربی درسی کتاب یعنی ٹیکسٹ بک اجرا کیا گیا. اس موقع پر کانفرنس ہال برو میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون بطور مہمان خصوصی، جبکہ ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبیٰ موسوی اور ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے بطور مہمان اعزازی کے علاوہ عربک سکالر پروفیسر عبدالعزیز، کونسلرز، مختلف مذہبی تنظیموں کے نمائندے اور عربی ٹیچر کی خاصی تعداد موجود تھے. CC ڈاکٹر جعفر آخون اور دیگر شخصیات نے عربی درسی کتاب کو باضابطہ طور پر اجرا کیا گیا تاکہ سرکاری اسکولوں میں رائج کر سکے. اس دوران درسی کتاب یعنی ٹیکسٹ بک بنانے والے کمیٹی کو ہل کونسل سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے ان کے بیلوز خدمات پر مومنٹو سے نوازا گیا. ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں مولانا شیخ محسن، مولانا عباس کراری، مولانا زاہد اور مولانا ذاکر حسین ذاکری شامل ہیں. حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے CEC ڈاکٹر جعفر آخون نے ڈاکٹر عبدالعزیز کے خدمات کو سراہا اور ڈائریکٹر ایجوکیشن یونیورسٹی لداخ کے اس اقدام کو تاریخی کارنامہ سے تعبیر کیا.
عربی اسکالر پروفیسر محمد عزیز جو عربی درسی کتاب کمیٹی کے سربراہ ہیں نے عربی زبان کی اہمیت و افادیت پر مفصل روشنی ڈالی، جبکہ غلام عباس کراری نے اس موقع پر عربی زبان کو فروغ دینے کے لیے سرکاری اسکولوں میں مزید عربی ٹیچرز کی تعیناتی کو یقینی بنانے کی گزارش کی۔ واضح رہے کہ ان درسی کتابوں کو ڈائریکٹر ایجوکیشن UT لداخ کے معاونت سے پروفیسر عبدالعزیز کی رہنمائی میں انجام پایا۔ فوج اور اسکرچن لاتو کے اشتراک سے ضلع کرگل میں جاری کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آج کری سلطان چو سپورٹ اسٹیڈیم کرگل میں کھیلا گیا اور ایک دلچسپ مقابلے میں فرینڈ چکتن نے شینا دراس کو شکست دی۔ اس موقع پر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون بطور مہمان خصوصی، جبکہ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے بطور مہمان اعزازی کے علاوہ علاقے کے کونسلرز، فوجی و ضلع افسران اور کثیر تعداد میں کھیل شائقین نے شرکت کی۔ فائنل میں فرینڈ چکتن اور شینا دراس کے درمیان کھیلا گیا، جو فرینڈ چکتن نے 16 رنوں سے جیت حاصل کی۔ 20 اوورز کی اس فائنل میچ میں پہلے فرینڈ چکتن نے بلے بازی کی اور 20 اووروں میں 198 سکور بنائے، جبکہ سکور کا پیچھا کرتے ہوئے شینا دراس نے 20 اووروں میں صرف 182 رن بنا سکے۔ آخر میں CC نے ونرز اور رنرز کو انعامات سے نوازا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزارت خارجہ نے پیر کو کہا تھا کہ 85 ہندوستانیوں جنہیں یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روسی فوج میں بھرتی کیا گیا تھا کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری وکرم سنگھ مصری نے کہا کہ اب بھی روسی فوج سے 20 فوجیوں کو رہائی باقی ہے اور نئی دلی انہیں جلد از جلد رہا کروانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ مصری نے مزید کہا کہ ہم روسی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع میں اپنے اہلکاروں سے رابطے میں ہیں۔ اس معاملے کو اعلیٰ سطح پر لے جایا گیا ہے، جن میں روس کے وزیر اعظم پوتن بھی شامل ہے۔ حزب اللہ نے تل ابیب میں سیونی فوجی مرکز پر میزائل حملہ کیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے فلسطینی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے کہا ہے کہ حزب اللہ نے تل ابیب میں واقع سیونی فوجی مرکز پر میزائل حملہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تل ابیب کے نواحی علاقے میں واقع سیونی فوج کے انٹیلیجنس شعبے کے مرکز گیلوت پر حزب اللہ نے میزائل حملہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق میزائل کے ٹکرانے کے بعد تل ابیب میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہے۔ سیونی ذرائع کے مطابق مذکورہ میزائل ٹکرانے کے وقت سائرن نہیں بجا اور الرٹ سسٹم ناکام رہا۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے جبل شیخ میں واقع فوجی اڈے پر بھی درجنوں راکٹ برسائے۔ حزب اللہ کے مجاہدوں نے سیونی جیٹ فائٹروں کو بھی علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔